بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی قرآن مجید میں جس قدر رہنمائی فرمائی ہے، وہ معاشرتی زندگی ہو، وہ اخلاقیات کا باب ہو، ایمانیات سے تعلق رکھنے والی ہو، معیشت سے تعلق رکھنے والی ہو، وہ ایسی رہنمائی ہے کہ انسان اگر قرآن مجید فرقان حکمت کی روشنی میں اور ان واضح اصول اور قوانین کی روشنی میں زندگی گزارے تو نہایت آسان زندگی، انتہائی بہترین آخرت کا حقدار بن جاتا ہے. جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی زندگی کے ہر شعبے کے لحاظ سے رہنمائی فرمائی ہے، وہاں اللہ رب العزت نے تعاون کرنے کے سلسلے میں بھی رہنمائی فرمائی ہے. ہم کس کے ساتھ تعاون کریں، کیسا تعاون کریں، کب تک تعاون کرتے رہنا چاہیے، یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کا جواب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے. چنانچہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا حصہ میں نے تلاوت کیا. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تم تعاون کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں. یاد رکھیں، عربک گرامر کے لحاظ سے لفظ تعاونو کا معنی صرف ایک فریق کو شامل نہیں ہوتا کہ صرف ایک بندہ تعاون کرے. عربک گرامر کے حوالے سے یہ باب تفاعل، تعاون، اس کی جو خاصیت ہے وہ جانبین سے مطالبہ کرتی ہے. تعاون یک طرفہ نہیں ہوتا، تعاون دونوں طرف سے ہوتا ہے، جانبین سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب تم تعاون کرو آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ تم تعاون کرو، حکم دیا گیا، درخواست نہیں ہے. درخواست نہیں ہے کہ تعاون کرو، تعاون کیجئے، درخواست نہیں، حکم ہے. آپس میں تعاون کرو کن کاموں میں؟ البر والتقوی، نیکی کے پرہیزگاری کے کاموں میں. یہ ایک جملہ ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے، اسی جملے کا دوسرا حصہ ہے. اور تم آپس میں تعاون مت کرو کس چیز میں؟ عَلَى الْإِثْمِ، نیکی کے مقابلے میں گناہ. اسم کہتے ہیں گناہ کو، بر کہتے ہیں نیکی کو، گناہ کے کاموں میں. والعدوان، اور کوئی زیادتی کرتے کرتے حد سے گزر جائے تو ایسے کاموں میں بھی اس کے ساتھ تعاون مت کرو. یہ اصول اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا کہ جب بھی ہم تعاون کریں تو مخلوق خدا کے ساتھ تعاون نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں کیا جائے. گناہ
اور حد سے تجاوز کرنے والے کاموں میں تعاون نہ کیا جائے۔ بسا اوقات گھروں میں نوجوان یہ بات کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے چھوڑ دیں آپ، ہم یہ کام کر دیں گے، ہم یہ کام کر دیں گے۔ کبھی کبھار یہاں تک کہہ دیتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، اب ہمارا وقت ہے، ہم پر چھوڑ دیجئے، ہم کر لیں گے۔ کیا کر لیں گے؟ کون کر لے گا؟ کیسے کر لیں گے؟ روٹی کا ایک لقمہ انسان اپنے مدد آپ کے تحت اپنے منہ تک نہیں پہنچا سکتا۔ روٹی کا ایک نوالا انسان کہہ دینا کہ میں کھا لوں گا، چھوڑ دیں آپ، نہیں کھا سکتا۔ اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے۔ کسی نے بیج پھینکا ہوگا، ہل چلانے والے نے ہل چلایا ہوگا، پھر کھیت کے اندر سے کچرا نکالنے والے نے کچرا نکالا ہوگا، پھر گندم کی کٹائی کرنے والوں نے کٹائی کی ہوگی۔ یہ ایک کسان کا بھی کام نہیں ہے، مختلف مراحل ہیں۔ پہلے مارکیٹ سے بیج خرید کر لے کر آتے ہیں، وہ بیج کہاں سے آیا؟ وہ بھی کسی ملک سے آیا، کسی ادارے سے آیا، کسی فیکٹری سے آیا۔ بیج کھیت تک پہنچایا گیا، کسان نے کھیت کے اندر بیج کو ڈالا، ہل چلانے والے نے ہل چلایا، گندم کے اندر سے اس گھاس کو نکالنے والے نے گھاس کو نکالا، صفائی کی، کٹائی کا سیزن پہنچا، کاٹنے والوں نے کٹائی کی، پھر اس کو دوبارہ سے کارخانے پہنچایا گیا، پیسنے والوں نے اسے پیسا، آٹا بن کے پیکنگ کرنے والوں نے اس کی پیکنگ کی، آپ کی مارکیٹ میں پہنچا، ابا نے محنت اور مزدوری کی، دکاندار کو پیسے دیے، گاڑی والے کو بکنگ کے پیسے دیے، گھر میں آٹا پہنچا، اماں نے آٹا گوندا، پکانے والوں نے پکایا، پھر آپ کے سامنے دسترخوان کے اوپر سجا کے رکھا، تب وہ آپ کے منہ تک پہنچا ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت ایک کھانے کا لقمہ انسان اپنے منہ تک نہیں پہنچا سکتا، تو کام کیسے کرے؟ کیسے ہوگا؟ اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے، بہت بڑی محنت۔ تو وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرو۔ اگر نہیں کریں گے، جب تعاون نہیں کریں گے تو پھر گناہ کے اندر پورے شریک ہوں گے، صرف گنہگار نہیں ہوں گے۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ مثال دے رہا ہوں، ایک دو مثالیں تاکہ بات سمجھ میں آ سکے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ رب العزت نے بیع کو، تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا، جبکہ سود کو حرام قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا اگر قرآن میں اللہ رب العزت نے سود کی تعریف بیان کر دی ہوتی تو یہ سودی لین دین اتنے مشکل نہ ہوتے، بڑے مشکل معاملات ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور یہ سچ ہے کہ قرآن میں سود کی تعریف نہیں کی گئی، حکم دیا گیا، تعریف نہیں کی گئی۔ بقرہ کے اندر پورے قرآن میں ڈھونڈ لیجئے، کہیں بھی سود کی تعریف نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عرب کے جو مشرکین تھے، جو یہود اس وقت تجارتی کام کیا کرتے تھے، ان کو سود اور تجارت کا فرق پتہ تھا، ان کو وہ جانتے تھے سود کیا ہے، تجارت کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انہی آیات کے آگے پھر دوبارہ ایک اور آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کے کام کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ یتخبطہ الشیطان من المس، یہ حواس باختہ ہوئے ہوں گے۔ تجارت کیا ہے؟ آپ نے 100 روپے کا کپڑا خریدا، 110 روپے 120 روپے میں بیچا، آپ سب کو پتہ یہ جائز ہے۔
100 روپے میں خرید کر لائے، 110، 15، 20 میں بیچا، سب کو پتہ یہ جائز ہے، کیونکہ خریدنے کا الگ ہے، کرایہ الگ لگا، محنت الگ لگی، 10-15 روپے منافع رکھ لیا، یہ سود نہیں۔ لیکن کسی آدمی نے آپ کو 100 روپے دیے اور اس نے کہا اگلے مہینے مجھے 110 روپے اس کے بدلے دو گے، تو اب سب کو پتہ ہے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سود ہے۔ تو یہ عرب کے اس وقت کے لوگوں کو پتہ تھا، یہ یہود کو پتہ تھا کہ تجارت کیا ہوتی ہے، سود کیا ہوتا ہے، اس لیے قرآن میں تعریف بیان نہیں کی گئی۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا، تعاون کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں تعاون مت کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور حد سے گزرنے کے کاموں میں تعاون مت کرو۔ اگر کیا تو کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف کھڑے تھے جی، ہم نے تو صرف دستخط کیے گناہ کے کاموں میں، ہم نے تو صرف گواہی دی، ہم سے تو پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے۔ صحاح ستہ کی معروف اور مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے سودی لین دین کے اندر قلم سے لکھا ہوگا، جس نے لکھنے والے کی معاونت کی ہوگی، قلم دیا ہوگا، پیپر گتا آگے کیا ہوگا، جس نے گواہی دی ہوگی، جس نے دستخط کیے ہوں گے، یہ سب کے سب اس گناہ میں پورے کے پورے شریک ہیں۔ ہلکی بات نہیں ہے، ہلکی بات نہیں ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، پرہیزگاری کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، گناہ کے کاموں میں نہیں، گناہ کے کاموں میں تعاون بالکل نہیں ہے۔ کوئی ناراض ہوتا ہونے دیجئے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کی نافرمانی سے اگر مخلوق راضی ہوتی ہے تو رب کی ایسی نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر رب کی فرما برداری سے مخلوق ناراض ہوتی ہے تو مخلوق ناراض ہوتی رہے، رب کو راضی کرنا یہ اصل ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اسی کی ایک اور مثال ہے، شراب کی حرمت آئی ابتدائی اسلام میں۔ یہ قرآن مجید جو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، کیوں ہوا؟ سوال ہے۔ تورات، زبور، انجیل، ایک ہی مرتبہ میں ساری کتاب اتری، تورات پوری اتری، کوئی 10 سال، 5 سال، 8 سال، 23 سال کا زمانہ نہیں لگا۔ لیکن قرآن کے نزول میں 23 سال کا وقت کیوں لگا؟ اتنا بڑا زمانہ قرآن کے نازل کرنے میں کیوں لگا؟ جواب، انسان کی فطرت کے مطابق اللہ رب العزت نے آہستہ آہستہ قرآن کو نازل کیا۔ چونکہ ابتدائی اسلام میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، جو صحابہ بنے، ان کے دلوں کے اندر سب سے پہلے برائی کی نفرت کو بٹھانا تھا، یکدم برائی کو ختم کرنا نہیں تھا، اور یہی دعوت کا اسلوب ہے، یہی منہج ہے۔ کسی کو برائی سے یکدم منع نہیں کرنا، پہلے اس کے دل کے اندر برائی کی نفرت کو بٹھانا ہے، اس کو ترغیب دینی ہے، اس کو ترہیب دینی ہے، اللہ سے ڈرانا ہے، دعوت کا اسلوب ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے دلوں کے اندر سے پہلے سود کی برائی رکھی گئی ہے کہ سود کے یہ نقصانات ہیں، شراب کے یہ نقصانات ہیں، اس کے پینے سے انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ، تدریجاً تدریجاً، جب سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام نے جو گھروں کے اندر مٹکے بھرے ہوئے تھے مدینہ کی گلیوں کے اندر بہا دیے، اور اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ کہاں تک ارشاد فرمایا میں بتا رہا ہوں، ذرا توجہ رکھیے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے شراب کا کاروبار کیا، نمبر 1، جس آدمی نے انگور کے رس کو شراب بنانے کے لیے نچوڑا، انگور کھانا جائز، اس کا رس پینا جائز، لیکن اس کے رس کو مٹکے کے اندر رکھ کے زمین کے اندر دفنا کر شراب بنانا، یہ حرام ہے۔
شراب انگور سے بنتی ہے، کھجور سے بنتی ہے، کھجور سے نبیذ بھی بنتا ہے، انگور سے نبیذ بھی بنتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ تمر نوش فرمایا کرتے تھے۔ اما عائشہ روز صبح امام الانبیاء کو نبیذ تمر دیا کرتی تھی، لیکن شراب حرام۔ جس نے فرمایا رس نچوڑا شراب بنانے کے لیے، جس نے برتن بنائے شراب بنانے کے لیے، جس نے برتن پہنچائے شراب بنانے کے لیے، یہ سب کے سب اس شراب بنانے کے گناہ کے اندر سارے برابر کے شریک ہیں۔ جتنا بیچنے والا گناہ گار ہے، اتنا ہی رس نچوڑنے والا بھی گناہ گار ہے، اتنا ہی برتن بنانے والا بھی گناہ گار ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں کے اندر کوئی تعاون نہیں۔ آج مسئلہ یہ ہے، ہمارے ملک کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ زبان زد عام ہے، جب تک رشوت نہ دی جائے کام ہوتا نہیں، ہر ایک کی زبان پر ہے۔ ہمیں سب برے، ہر وہ آدمی برا لگتا ہے جو رشوت کا مطالبہ کرے، لیکن ہمیں رشوت دینے والا برا کیوں نہیں لگتا؟ یہ رشوت لینے والے پیدا کس نے کیے؟ یہ راشی کس نے پیدا کی ہے؟ میں نے پیدا کی ہے۔ میرا کام نہیں ہوا، سب سے پہلے نوٹ میں نے تھمائے، میرے بیٹے نے تھمائے، میری بچی نے دیے، میری بچی کی ملازمت کے لیے میں نے حلال پیسے سے رشوت دی۔ رشوت لینے والا برا، دینے والا اچھا، یہ کون سا میزان ہے؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، امام الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا صرف لینے والا جہنم میں جائے گا، فرمایا لینے دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ نہیں ملتی نوکری مت کیجئے، حلال کی مزدوری کیجئے۔ جناب موسیٰ کی زندگی دیکھیے، کیسے مزدوری کی، 10 سال حضرت شعیب کی بکریاں چرائی یا نہیں چرائی؟ انبیاء نے کیا ہے۔ نہیں ملتی مت پیسہ دیجئے، مت رشوت دیجئے، ارادہ کر لیجئے، اپنے دل کے اندر یہ مضبوط نیت بنا لیجئے، عقیدہ رکھ لیجئے، 1 روپیہ رشوت نہیں دوں گا، اگر میں بھوکا مر جاؤں تب بھی نہیں دوں گا۔ آج ملک کے اندر ضرورت ہے ایسے لوگوں کی۔ ہر ایک کہتا ہے کرپشن کا نظام ہے، لیکن اس کرپشن کو پیدا کس نے کیا ہے؟ عوام نے، مخلوق نے کیا ہے، مخلوق نے کیا ہے۔ ہر ایک ذاتی مفادات کو جب اجتماعی مفادات پر ترجیح دے گا اور ذاتی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ہر کام کر جائے گا تو پھر نظام کرپشن وجود میں آتا ہے، عدل و انصاف نہیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں کسی کا تعاون نہیں ہے، نیکی کے کاموں میں تعاون کیجئے۔ اس موجودہ زمانے میں اب وہ دور، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں نیکی کے اندر تعاون ہے ہی نہیں، بہت کم اللہ ماشاءاللہ، 100% میں سے صرف 3-4%، لیکن گناہ کے کاموں میں آپ حضرات مجھ سے زیادہ اس معاشرے کے اندر گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں، آتے جاتے ہیں، 95 سے 97% تک گناہ کے کاموں میں ہماری معاونت شامل حال ہوتی ہے۔ تباہی کے یہ اسباب ہیں، قرآن کے یہ اسلوب ہے کہ جب تک تم نیکی کے کاموں میں تعاون کرو گے اللہ رب العزت تمہارے لیے راستے بنائے گا، اور جب گناہ کے کاموں میں تعاون کرنے لگ جاؤ گے پھر ذلت ہے، پھر پستی ہے، پھر عروج نہیں ہے۔ اگر عروج چاہتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی کے اصول پر آ جائیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کے ان بہترین اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔